اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کائنات کا خالق رب العالمین جو 7 آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہ آپ سے کتنی شدید محبت کرتا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اولیاء کرام کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ذرا اس زاویے سے سوچ کر دیکھیں کہ اگر آپ اپنی ذات کو اس کائنات کے مرکز میں رکھ کر یہ سوچیں کہ اے میرے اللہ، تو نے صرف مجھ تک اپنی محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تو نے کروڑوں اولیاء، لاکھوں کتابیں اور ہدایت کے کتنے ہی چراغ صرف اس لیے جلائے تاکہ میں اندھیرے میں نہ بھٹکوں۔ جب انسان اس گہرائی میں اترتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کا شہنشاہ صرف اسی سے مخاطب ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو بندے کو اللہ کی محبت کی ایسی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے بھٹکنے کی کوشش کی، اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر کو اس کی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور انبیاء کرام کی یہ طویل زنجیر، کیا یہ صرف ایک اجتماعی انتظام تھا؟ ذرا غور کیجیے، جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے دنیا جہاں کے بہترین تحفے اکٹھے کرتی ہے تو وہ یہ سب بچے کے لیے کرتی ہے، لیکن بچہ جب یہ سوچتا ہے کہ میری ماں نے اتنی زحمت صرف میرے لیے اٹھائی تو اس کی محبت کا درجہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تڑپ اور وہ آنسو جو آپ کی امت کے لیے تھے، وہ دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ اس نے 1,24,000 بار اس دنیا میں اپنے پیار کے پیغامات بھیجے، بار بار یاد دلایا کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پلٹ آ میری طرف۔ اور جب اس محبت کے سفر کی انتہا آتی ہے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جب اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنے سب سے پیارے محبوب رحمت عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ذرا سوچئے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدانوں میں لہو لہان ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جب آپ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں رو رو کر فرماتے تھے یا رب میری امت میری امت، تو کیا وہ صرف ایک عمومی دعا تھی؟ نہیں میرے دوست، اس تڑپ میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی ہر نسل، ہر امتی اور آج اسکرین کے اس پار بیٹھے آپ کے لیے بھی آنسو بہائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں آپ کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو میرا محبوب تمہارے لیے کتنا تڑپا ہے، کیونکہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ نبی کا آنا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تمہیں اندھیروں میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ تم سیدھے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہوتے ہوئے اس کے عرش تک پہنچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض اور محبت رکھی نہیں، بلکہ اولیاء کرام، صوفیاء اور سچے مخلصین کے ذریعے تا قیامت جاری رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کتنی ہی ایسی ہستیاں جنہوں نے اپنے زمانوں میں دلوں کے مردہ تاروں کو جوڑا۔ کیوں؟ کیا صرف یہ اس لیے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ جب آپ کا دل دنیا کی محبت میں سخت ہو جائے، جب آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں، تو کوئی ایسا دل والا آئے جو ربیع الاول کی اس بہار میں آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے، بھائی، اللہ اور اس کا رسول تم سے بہت محبت کرتے ہیں، مایوس مت ہو۔ جب کوئی انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ گناہ گار، خطا کار، کمزور بندے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور اتنے انتظامات کیے، تو اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟
سب سے پہلے اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے، لیکن جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ رب نے مجھ تک ہدایت پہنچانے کے لیے اپنے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ بنایا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے میرے لیے رحمت للعالمین کو بھیج دیا۔ پھر عبادت بوجھ نہیں رہتی، درود و سلام پڑھنا ایک روٹین نہیں بنتی بلکہ روح کی غذا بن جاتی ہے۔ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا یہ درود براہ راست آپ کے محبوب تک پہنچتا ہے تو دل ایک عجیب سے سکون سے بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور یہ سوچئے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ آپ سے کوئی بہت بڑا خزانہ نہیں مانگتے، وہ صرف آپ کا دل اور آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ آج سے اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ہدایت سب کے لیے ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ قرآن اور سنت صرف آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب آپ یہ ذاتی تعلق محسوس کریں گے تو آپ کو اپنے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کی وہ خوشبو محسوس ہوگی جو دنیا کی ہر خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ آئیے ربیع الاول کے اس مقدس موقع پر اور آقا کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے پرمسرت موقع پر اپنے رب کو پکاریں اور کہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے پناہ محبت کے حقدار تو نہیں تھے، لیکن تو نے ہمیں اپنا بنا لیا، ہمیں اپنے نبی کا سچا امتی اور اپنا فرما بردار بنا دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔